عزیز طلباء و طالبات، یہ اس سے پہلے کئی ویڈیوز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں یوٹیوب میں، اور اسی طرح سے او پی ایس کے ایپ پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اور آج انہی میں سے ایک چیپٹر اس میں معرفہ اور اس کی قسموں کو ویڈیوز کی شکل میں پیش کیا جا رہا تھا، لیکن اس کی 7 قسموں میں سے صرف 4 ہی قسم آ پائی تھیں۔ زیادہ طوالت کی وجہ سے اس کا کچھ باقی حصہ رہ گیا تھا، جس میں 3 قسمیں شامل تھیں۔ تو چوتھا نمبر جو ضمیر ہے، ضمیر سے متعلق کچھ تفصیلات آ ہی چکی تھیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ضمیر جس کو اسم کے بدلے میں یا اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، وہی اسم مراد ہے جس کو اسم معرفہ کی قسموں میں شامل کیا گیا ہے، جس کو مرجع کہتے ہیں، جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ لفظ مرجع یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹے، یعنی جس کے بدلے میں ضمیر کا استعمال کیا جائے۔ اس کی تفصیلات آ جانے کے بعد یہ اب 5ویں قسم ہے اسم معرفہ کی، جسے مضاف کہتے ہیں۔ مضاف اسم معرفہ کی 5ویں قسم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے زید کا گھر، گردش زمانہ، نغمہ وحدت، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ مثالوں سے واضح ہے کہ جہاں کہیں بھی مضاف پایا جائے گا وہاں مضاف الیہ بھی موجود ہوگا، یعنی 2 اسم کا ہونا ضروری ہے کہ ایک کی نسبت دوسری اسم کی طرف کی جائے، اور دوسرا اسم وہ ہوگا جس کی طرف نسبت کی جائے۔ ایک اسم مضاف ہو گیا جس کی نسبت کی گئی، دوسرا اسم مضاف الیہ ہوا جس کی طرف نسبت کی گئی۔ اس طرح سے نسبت یا اضافت کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں 2 اسم کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں، زید کا گھر، گردش زمانہ میں زید اور گھر 2 اسم ہے، اور لفظ کا علامت اضافت ہے یا حرف اضافت ہے۔ گھر یہاں مضاف ہے، اسی لفظ کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو زید مضاف الیہ ہو گیا۔ مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے الیہ جس کی طرف اور مضاف نسبت کی گئی، تو چونکہ زید کی طرف نسبت کی گئی ہے اس لیے زید مضاف الیہ ہو گیا۔ یہ اردو اضافت کی مثال ہے جس میں مضاف بعد میں آیا ہے اور زید مضاف الیہ پہلے آیا ہوا ہے، اور کا یہ خالصتاً اردو اضافت کی ایک علامت ہے، پہچان ہے۔ دوسری مثال میں گردش زمانہ ہے، نغمہ وحدت ہے۔ ان مثالوں میں جو الفاظ پیش کیے گئے ہیں یہ فارسی اضافت ہے، عربی اضافت بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، بالکل جیسے رسول اللہ ہے، اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو فارسی اور عربی اضافت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں۔ تو گردش زمانہ میں گردش مضاف ہے، نغمہ وحدت میں نغمہ مضاف ہے، اور زمانہ اور وحدت یہ دونوں مضاف الیہ ہیں۔ ان کو اگر اردو اضافت میں تبدیل کیا جائے تو اس کی شکل یہ ہوگی زمانے کی گردش اور وحدت کا نغمہ، اور پھر اسی صورت میں اس صورت میں یہ ہوگا کہ مضاف بعد میں آ جائے گا اور مضاف الیہ پہلے آ جائے گا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ عربی اور فارسی اضافتوں کا استعمال اردو اضافتوں کے مقابلے میں اردو زبان میں زیادہ ہے۔ کثرت سے اس طرح کی اضافتوں کا استعمال ہوا ہے، اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کرنا یہ سراسر غلط ثابت ہوگا۔ فارسی اور عربی اضافت میں یہاں ہم نے لکھ بھی دیا ہے، فارسی اور عربی اضافت میں مضاف پہلے آتا ہے اور مثالوں سے واضح ہے۔ 6ٹھا نمبر ہے مضاف، یہ منادہ۔ 6 نمبر اسم معرفہ کی قسموں میں منادہ شامل ہے۔ منادہ اس اسم معرفہ کو کہا جاتا ہے جسے حرف ندا کے ذریعے بلایا جائے یا اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے اے لڑکا یا اللہ۔ یہاں منادہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ حرف ندا کے ذریعے جس اسم کو پکارا جائے یا بلایا جائے یا اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو حرف ندا ایک ہو گیا جس کو استعمال کیا گیا پکارنے کے لیے، اور جس کو پکارا گیا یا جس کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا وہ منادہ ہوا۔ لفظ منادہ کا مطلب جس کو پکارا گیا ہو، اور ندا حرف ندا جس کے ذریعے سے پکارا جائے۔ یہ تمام عربی الفاظ ہیں،
اور عربی الفاظ کی میننگ اگر سامنے آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ جیسے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، اے لڑکا یا اللہ۔ اے لڑکا میں اے حرف ندا ہے، لڑکا کو پکارا گیا ہے یا بلایا گیا ہے یا اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یا اللہ یہ عربی ہے خالصتاً، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے یا لفظ کا بالخصوص جب انسان اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یا اللہ لفظ کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی کونے کا رہنے والا انسان ہو۔ اس طرح سے یا خالصتاً عربی لفظ ہونے کے باوجود اس کو اپنی دعاؤں میں اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ اور یہ لڑکا یہ منادا ہو گیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا یہ بظاہر اس میں نکرہ لگ رہا ہے، لیکن جس کو پکارا جائے گا وہ ایک خاص لڑکا ہوگا جس کو متوجہ کیا گیا یا پکارا جائے۔ اس طرح سے لڑکا بھی یہ اس میں معرفہ کی قسموں میں آگے اس کے اندر خصوصیت پیدا ہوگی۔ 7 نمبر ہے معہود۔ معہود لفظ بھی یہ عربی لفظ ہے خالصتاً۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس میں معرفہ ہے جسے بول کر کوئی ایسا شخص مراد لیا جائے جو پہلے سے ذہن میں متعین ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ جو بہت ہی پاپولر ہو چکا ہے، بہت مشہور ہو چکا ہے، زبان زد ہو چکا ہے، انسان اسی نام سے اس کو جانتے ہیں، تو لیکن وہ اس کا نام نہیں ہے، جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا ہے وہ نام نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا ہے۔ لیکن جو پاپولر لفظ ہے، مشہور ہو چکا ہے، لوگوں کی زبان میں آ چکا ہے، اس لفظ کے بولتے ہی فوراً خود بولنے والا اور سننے والا دونوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس سے مراد کون ہے، وہ شخص کون ہے جس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے معہود اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جسے بول کر کوئی ایسا شخص مراد لیا جائے جو پہلے سے ذہن میں متعین ہو، پہلے سے ذہن میں اس کا تصور موجود ہو۔ جیسے بلبل ہند بول کر سروجنی نائیڈو ذہن میں فوراً ابھر آتا ہے یہ نام، یا جیسے کنگ خان بول کر ایک خاص ایکٹر یعنی شاہ رخ خان مراد ہے۔ جب کبھی بھی کنگ خان بولا جائے گا تو فوراً لوگوں کے ذہن میں یہ بات ابھر آئے گی کہ اس سے مراد کون ہے، اور وہ شاہ رخ خان ہے۔ نوٹ: اردو اضافت کی علامت کا کے کی ہے اور عربی و فارسی اضافت کی علامت مضاف کے آخری حرف پر حمزہ یا زیر ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تبھی مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان اور اس کی علامت کی پہچان کے بعد ہم پہچان سکیں گے کہ یہ اسم معرفہ کی جو قسم ہے وہ مضافی ہے۔ اس طرح سے یہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں پوری ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسم معرفہ سے متعلق اور مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر موقع ملا اور اس سے متعلق ایکسٹرا یا کچھ مزید باتیں اگر ضرورت پڑی تو اس کو پھر انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ آج یہی تک ختم کرتے ہیں۔